تو اللہ رب العزت نبی سے فرما رہے یہ کہہ دو کوئی مزدوری اجرت نہیں چاہیے مجھے، کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، لیکن جو دعوت دین پیش کر رہا ہوں تو کم از کم قرابت داری کی محبت تو کر لو۔ اس کی مثال ابو طالب کی، چچا تھا نبی علیہ السلام کا، دعوت قبول نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، مگر قرابت داری کی محبت بہت کی، ان کا دفاع کیا، ان سے محبت کی، کفار کی مشرکین کی سازشوں کو ٹالتے رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی میرا چچا ہے جیسے ابو لہب ہے، اور کوئی چچا کی اولاد ہیں، اور یہ مخاصمتیں اور محاذرائیاں تم کر رہے ہو، مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہو، ایذائیں دیتے ہو۔ چلو دعوت قبول کر لو تو اچھا ہے، اگر قبول نہیں کرتے تو جو قرابت داری کا ایک تعلق اور محبت ہے حسین ہے، ان کی محبت مراد نہیں ہے، یہاں قرابت کا ذکر ہے، قرابت داروں کا ذکر نہیں ہے۔ قرابت دار کو بولتے ہیں ذی قربا، اور قرابت کو بولتے ہیں قربا، یہاں قربا ہے، ذی قربا نہیں ہے۔ قرابت داروں کی محبت کا تقاضا نہیں، جو قرابت میرے آپ کے درمیان ہے اس قرابت کی محبت کر لو۔ اور پھر سورہ شورا مکی ہے، مکہ میں حسن و حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، علی اور فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو مدینہ آ کر ہوا۔ تو مکی آیت میں کہاں سے آ گیا یہ اہل بیت؟ ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں معنی اور ہے کہ تمہیں میں دعوت پیش کر رہا ہوں، تم قبول نہیں کر رہے، قبول کرنا بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اگر قبول نہیں کر رہے تو کم از کم جو ہمارے درمیان قرابت ہے اس قرابت میں جو محبت کا تقاضا وہ تو پورا کر دو۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گڑھے کھود رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی بیٹی کو شہید کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ان کے ساتھیوں کو، عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، بلال، انہیں تکلیفوں کی چکی میں پیس رہا ہے۔ کچھ تو خیال کر لو، قرابت داری کا خیال کر لو، جو قرابت کا تعلق ہمارا محبت ہے اس کا خیال کر لو۔